اس کی شاخیں آسمان پہ ہوں پورا پھل آئے، یہ حق ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں جو تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اللہ نے تمہیں بتایا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، بچو۔ یہ جو تم کو مشکل خراب اڑاتے یہ تو سارے غلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کسی کا غلام نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى۔ سورہ الرعد مکی صورت ہے، اور اس صورت کا موضوع بھی مکی صورتوں والا ہے۔ اللہ پر ایمان، شرک کا رد، مسئلہ رسالت، مسئلہ آخرت۔ صورت کا نام الرعد ہے۔ یہ جو بادلوں کو ہانکنے والا فرشتہ، وہ جو آواز آتی ہے وہ رعد ہے۔ چونکہ اس پہ ذکر ہے الرعد کا، اس لیے صورت کا نام الرعد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا، پھر اللہ عرش پر مستوی ہے۔ قرآن میں 7 آیتیں اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کا علم دیکھنا، حفاظت ہر جگہ ہے۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اوپر ہوا، اللہ اوپر ہے۔ فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ اوپر ہے۔ نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اللہ عرش پر ہو کر بھی شارق کے قریب ہے، شارق کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے ہے۔ عرش نے اللہ کو نہیں تھام رکھا، اللہ نے عرش کو تھام رکھا ہے۔ اللہ عرش کا محتاج نہیں، عرش اللہ کا محتاج ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تو کسی جگہ میں آ ہی نہیں سکتا، اللہ ہے ہی کسی جگہ میں نہیں ہے، اللہ ہے ہاں ہے، کہاں ہے، اوپر ہے نہیں، جان میں ہے نہیں، باہر ہے نہیں، کہاں ہے کہیں بھی نہیں، انا للہ انا الیہ راجعون۔ اللہ ہے، جب اللہ کہتا ہے میں عرش پر ہوں تو بس ٹھیک ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق کرو۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ سورج میں نے بنائے، چاند بنائے۔ آسمان کا ذکر کر کے اللہ پھر زمین کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے زمین بنائی تمہارے لیے، اور اس کے اندر پہاڑ بنائے، نہریں بنائی، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں ٹکڑے ہیں قریب قریب، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، بیج ایک ہے، لیکن رنگ مختلف اور ذائقے مختلف۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے بہاریں لگا رہی۔ ایک ہی پھول ہے، اس کے کئی رنگ ہیں، خوشبوئیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اور بیل ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ لگنے والا جو پھل ہے وہ کچھ کوئی میٹھا ہے، کوئی ترش ہے، کوئی کیسے ہے۔ ایک کو بیل انگوراں دی، کوئی مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ دو پرانے ماں پہ ہو جائے، ایک مشرک ایک مواحد ہے، ایک منڈا کئی خداوان ہوں، ایک کہنا اللہ واحد ہے، ایک بزدل تے ڈرپوک بڑا، ایک غازیت مجاہد ہے، ایک رند پنے وچ گتا ہے، ایک زود پنے وچ زاہد ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا وچ کئی ہوندے وٹ سوٹے نے، ایکو بیل انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی توے تو ہوندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کوئی بہت ہی کرما والے نے۔ اللہ کتے سونا ہی سونا ہے، کتے کنا وچ نہ والے نے، کتے لسی پین نو لبدی نہیں، کتے کتے دودھی پالے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کتے چڑھ جہاں اڈے نے۔ اکو بیل انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اونچی بولے، ایستا بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، اللہ پر برابر ہے، سب کی سن رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ اندھیری کالی کٹ رات ہو، طوفانے باد بارہ ہو، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی ہو، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اللہ نے آگے حق باطل کی مثال بیان کی، ایک پانی کی اور ایک زیورات کی۔ پانی کی اللہ نے یہ مثال دی کہ بارش آتی ہے، سیلاب آتا ہے، جھاگ آتی ہے، بہت ایسے سیلاب پھیلتا ہے، اور پھر جھاگ وغیرہ وہ اوپر رہ جاتی ہے، اصل پانی نیچے ہوتا ہے۔ حق بھی ایسے ہی ہے۔
اور زیور کی یہ مثال دی، سونے چاندی کو پگھلاتا ہے زرگر کر کے جھاگ چڑھو بڑا سونا چاہتی، پھر ایستا سے وہ جھاگ جو ختم ہو جاتی ہے اور نیچے ڈلی پڑی ہوتی ہے، وہ نیچے ڈلی حق ہے اور اوپر جھاگ یہ سارا باطل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر صلہ رحمی کا مسئلہ بیان کیا کہ رشتہ داری کا خیال رکھو، اور جو رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے توڑتے ہیں من بعد میثاقہ پختہ کرنے کے، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور رشتہ داری کو توڑتے ہیں، ویفسدون فی الارض، اور زمین پہ فساد کرتے ہیں، اولئک هم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے گھر آخرت کا بدترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں جو تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، صلہ رحمی یہ ہے جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی تقریر کا ذکر کیا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت شیطان تقریر کرے گا، خطبہ دے گا جہنم کے اندر۔ اللہ نے آنے والے سارے واقعات بتا دیے۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلے ہو جائیں گے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعدہ سچا، وعدتکم، میں نے بھی وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، میرے وعدے جھوٹے تھے۔ اللہ نے تمہیں بتایا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، بچو، بچ جاتے مجھ سے، اللہ کے وعدے سچے تھے، میرے وعدے جھوٹے تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرے لیے کوئی حکومت نہیں تھی، الا ان دعوتکم، مگر میں نے بلایا، دانا ڈالا، جال پھینکا، تم میرے دشمن کی اولاد تھے، وہ تو میرا کام تھا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مانی، نہ مانتے۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، ما انتم بمصرخیہ، اور تم مجھے نہیں بچا سکتے، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میرا انکار ہے جو میری تم باتیں مانتے رہے، تم اپنی بھگتو، میں اپنی بھگتتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال اور کفر کی مثال دی۔ ایمان کی مثال اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمے، دین اسلام کی کیا مثال ہے؟ کہ شجرۃ طیبہ، جیسے ایک بہترین پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت، اس کی جڑیں نیچے ہوں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان پہ ہوں، پورا پھل لائے، یہ حق ہے۔ اور باطل کی مثال شرک بدعت کی، کلمہ خبیثہ کی، جیسے شجرہ خبیثہ، برا درخت ہو، اجتثت من فوق الارض، بڑا کھلا رہے ادھے مرلے بڑیاں بیلا نے کوڑ تمبا پھیلیا پہ ہے، تے تھلے جڑ ہے نہیں کھچو ادھا مرلہ خالی، سارے کا سارا۔ یہ مثال ہے باطل کی، پھیلاؤ بڑا، شور شرابہ بڑا، لیکن اس کی بنیاد نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان کیا، اللہ نے زمین آسمان بنائے، بارشیں تاری، پھل نکالے تمہارے لیے، کشتیوں کو مسخر کیا، تمہاری نہریں چلا دی، سورج چاند اور تمہاری رات دن بنائے، تمہیں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، اتنی دی کہ تم ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑا نا یہاں مکہ والی جگہ پہ بیابان میں اپنی بیوی بچوں کو، تو دعا کی رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا، واجنبنی وبنی، مجھے اور میری اولاد کو بچا بت پرستی سے، شرک سے۔ اس کا مطلب اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ان کو شرک سے بچاؤ۔ یہ پھولوں جیسے بچے، تھوڑی سی آگ اس کو لگے، آگ کا انگارہ ہے، بھاگتے ہیں ہسپتال میں، تو جب یہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ آگ میں جلیں گے، کیسے برداشت کرو گے؟ بچوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، فرمایا اس دن جو ہے یہ زمین نہیں رہے گی اور آسمان یہ نہیں ہوگا، سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، مجرم جکڑے ہوئے ہوں گے اس دن زنجیروں میں، اور ان کے لباس تار کول کے اور جہنم کے، اور ان کے چہروں پر بھی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن بدلہ دے گا مجرموں کو، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ الحجر یہ بھی مکی ہے،
اس کا بھی موضوع مکی صورتوں والا ہے، اللہ پر ایمان، مسئلہ آخرت، مسئلہ رسالت۔ ہجر وہ علاقہ ہے قوم سمود کا، صالح علیہ السلام جہاں آئے تھے، شمال کی طرف جائیں مدینہ سے، بائیں طرف مغرب کی طرف واد القریٰ کے ساتھ یہ علاقہ ہے۔ ہجر چونکہ ان کا ذکر ہے اس کے اندر، اس لیے سورت کا نام ہجر ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نصیحت کو نازل کیا، قرآن کو، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلی کتابیں بدل گئی، مٹ گئی، تورات مٹ گئی، ایک بھی نسخہ تورات کا اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے، انجیل کا ایک بھی نسخہ اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے، سب اٹلی سے ترجمہ شدہ ہے، اور قرآن کے لاکھوں نسخے اپنی اصلی زبان عربی میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی ہے، تورات کا ایک بھی حافظ دنیا میں نہیں ہے، انجیل کا، اور قرآن مجید کے آپ کو ہزاروں الفاظ جو ہیں وہ دنیا میں ملے گے۔ یہ قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس لعنت اللہ علیہ کا ذکر کیا، پھر جنت جہنم کا ذکر کیا، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، اور پھر قوم سمودیوں کا یہ تذکرہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تجھے 7 آیتیں دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور بڑا قرآن دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سورۃ فاتحہ ہے، اللہ کی قسم اس جیسی سورت کوئی تورات میں نہیں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت ہے۔ یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں نماز میں، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ سورہ النحل، نحل کہتے ہیں یہ شہد کی مکھیوں کی ملکہ کو، چونکہ اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، شہد کا بھی ذکر ہے، اس مکھی کا بھی ذکر ہے، وہ بڑی ذہین ہے، اللہ نے اس کو بڑا جو ہے نا دماغ دیا ہوا ہے۔ وہ 2 گروہ میں تقسیم کرتی ہے مکھیوں کو، ایک گروہ وہ اس پہ ایسے اڑتے رہتے ہو تاکہ یہ شہد جو ہے نا یہ جمے نا، اور دوسرے اور یہ ان پہ کنٹرول کرتی ہے، اور اس ملکہ کو پکڑو ساری مکھیاں اس کے پیچھے آتی۔ اللہ نے سننے سے دماغ میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے، اس کا چونکہ ذکر ہے اس میں، اس لیے سورت کا نام النحل ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے نعمتوں کی سورت۔ سب سے پہلے اللہ نے وحی کی نعمت بیان کی کہ جیسے جسم کے اندر روح ہے نا، یہ اس کی زندگی ہے، ایسے روح کی زندگی وحی ہے۔ جسم سے روح نکل جائے مردہ، روح سے وحی ہدایت نکل جائے مردہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا، پھر پیدا ہو کے بڑا ہو کے جھگڑا کرتا ہے، یہ قرآن کی یہ عید کی یہ ادا کی نے یہ پردہ کی ہے فلانا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے پیدا کیا، ابھی آگے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ ہم نے چوپائے بنائے تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کے لیے، ان کی اون سے منافع ہیں اور اس سے گوشت کھاتے ہو، اور تمہارے لیے اونٹ ہیں اور دوسرے جانور صبح و شام ان پہ اپنے بوجھ لاتے ہو، لے کے جاتے ہو، اور یہ گھوڑے کھچر گدھے ان پہ سواری کرتے ہو، اور تمہارے لیے یہ جو ہے نا زینت کے بعد اور بھی پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ گاڑیاں گوڑیاں پہلے نہیں تھیں، اور بھی سواریاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میں پانی اتارا، اس سے کھیتیاں اگائیں، ہاں زیتون، اور اس سے کھجور، انگور، اس میں نشانی ہے، غور و فکر کر، اور تمہارے لیے دن رات بنائے، چاند سورج اور ستارے مسخر کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، تم مختلف رنگوں میں ہو، اور پھر بحری نعمتیں، سمندر کو مسخر کیا، اس سے گوشت کھاتے ہو تر و تازہ، اور اس سے زیورات نکلتے ہیں جو پہنتے ہو، اور بڑی بڑی چھوٹی سی چیز پھینکو ڈوب جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے جہاز شہروں جیسے وہ اس میں چل رہے ہیں، تم اس میں تجارت کرتے ہو۔ یہ بحری تجارت آج کل کتنی ترقی، اتنے بڑے بڑے ٹرالے، بڑے بڑے روڈ، لیکن پھر بھی دنیا بحری تجارت سے مستغنی بے پرواہ نہیں ہو سکی۔ ہماری بھی 60% تجارت ملک کو جو ہم کھاتے ہیں، 60% آمدن ہمیں کراچی کی بندرگاہ سے۔ تو یہ ایسی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں پہاڑ بنائے، نہریں بنائیں، اور یہ ٹیلے بڑے بڑے، اس پہاڑ کے پیچھے فلاں شہر ہے، اس ٹیلے کے پیچھے، اگر ساری زمین ایک جیسی ہوتی کیسے تم جو ہے وہ راستے پاتے؟ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں جس نے پیدا کی ہیں اس کی پوجا کرو، تم ان کی پوجا کر جنہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا۔ جس نے اتنا کچھ پیدا کیا اس کو خالق مالک نہیں مانتے، مشکل کچھ حاجت روا نہیں مانتے، اس کے ساتھ تم شریک کرتے ہو، اور جن کو تم پکارتے ہو مردے ہیں، مردے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کب اٹھیں گے،
تو ہم ان کو پکار، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ بت سن نہ بت یہ بے جان ہے، اصل تو اللہ دے ولیاں نو پکارنے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کب اٹھیں گے۔ تو پتھروں نے اٹھنا ہے، درختوں نے اٹھنا ہے، ولیوں نے اٹھنا ہے۔ جیسے چاند کی پوجا ہوئی، سورج کی ہوئی، درختوں کی ہوئی، ایسے ولیوں کی بھی ہوئی۔ یہ اٹھیں گے، ان کو نہیں پتہ کون اٹھیں گے، ولی انسان۔ درختوں نے تو نہیں اٹھنا، پتھروں نے تو نہیں اٹھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف نعمتیں بیان کی، اور پھر اس کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ دودھ کا انتظام کرتے ہیں، اس کی یہ جو نعمت ہے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہاری چوپاؤں میں عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ ہم اس کے پیٹ میں گوبر بھی ہے اور اس خون بھی ہے، اس کے اندر سے خوشبودار ہم تمہیں دودھ نکال کے دیتے ہیں اور تم پیتے ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ دودھ میں پانی ڈالو، کوئی دن میں تو اللہ کی قسم کوئی دن دودھ چ پانی پایا، وہ پتہ کہ وہ پانی دودھ پاندا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پھلوں کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے شہد کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے وحی کی اس مکھی کی طرف، اس کو سمجھایا پہاڑوں کے اندر گھر بنا، درختوں میں، چھتوں میں، وہاں چھتے بنا، اور پھر پھل کھا، اور پھر میرے بندوں کو شہد دے۔ نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شراب پینا، مختلف رنگ ہے اس کے، اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بہترین شہد۔ اللہ اللہ اللہ۔ اتنے کہتے ہیں جی قلم کاغذ لیاؤ کہ تمہیں نسخہ دسیے کہ شہد کیویں بنائی دا، لے سن لو ایسے نسخے لکھ دیں شہد بن دیں۔ یار ایک ہی گل ہے، تو کہتا اور ڈرماں دے ڈرم جڑے بھرے پے نے درختاں تے کدے انہیں چھتے ویکھے جے، ایویں بندا کہتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ ایک آدمی جو ہے نا، ایک آدمی وہ مملوک ہے، غلام ہے، اور ایک جو ہے وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ جو تم کو مشکل خیال اڑاتے یہ تو سارے غلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کسی کا غلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک اور مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک جو ہے ہاں جی اس کے وہ ایک آدمی کا غلام ہے، وہ اس کا کام کرتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اور ایک جو ہے کئیوں کا غلام ہے، تو آرام میں کون ہے، امن میں کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نعمتیں بنائیں، تمہارے گھر بنائے۔ یہ چوپاؤں کے چمڑوں سے لوگ گھر بناتے ہیں، خانہ بدوش، اٹھانے آسان ہیں، ان کی اون سے بناتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس بنائے، سردی اور گرمی کے مختلف۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ حکم کرتا ہے عدل و انصاف کا کہ رشتہ داروں کو دو، اور برائی سے تمہیں روکتا ہے اور بے حیائی سے تمہیں روکتا ہے، اور کہتا ہے کہ وعدے اللہ کے پورے کرو جب تم وعدہ کر لو۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں، ہم اس کو جو ہے دنیا کے اندر بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی اس کے لیے۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ قرآن پڑھنے لگے اور شیطان جو ہے ادھر نہیں پڑھنے دے گا، تو یہ سب سے بڑا کتا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کو عرض کرو کہ یا اللہ میں اس سے ہماری جان چھڑا، تو اعوذ باللہ اس وقت پڑھو قرآن مجید جب تم پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ حق ہوتا ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلا تھا، باپ مخالف، برادری مخالف، بادشاہ، سارا علاقہ مخالف، لیکن وہ حق پر تھا۔ ایک بھی ہو حق پر ہو وہ امت ہے، جماعت ہے، اور زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو، غلط ہو تو وہ غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو دعوت دو حکمت دنائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کرو۔ دنائی کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، لیکن ادب، احترام، پیار، محبت سے گلے نہیں پڑنا، بےزتی نہیں کرنی، کفر کا فتویٰ نہیں لگانا، برا بلا نہیں کہنا، لیکن مسئلہ نہیں بدلنا، چاہے 100 سپریم کورٹ کا جج ہو، مسئلہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ صورت ختم ہوئی، اللہ کہتا ہے وصبر، صبر کر، ما صبرک الا باللہ، اور تجھے صبر ملے گا اللہ کی توفیق سے، ان کے اوپر پریشان نہ ہو اور نہ تنگ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقین کے ساتھ ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ صورت کا نام
بنی اسرائیل بھی ہے اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اسراء بھی ہے کہ اس میں جو اسراء والا واقعہ ہے، اسراء معراج کا دو حصے ہیں نا، ایک حصہ ہے مکہ سے بیت المقدس اللہ لے گیا، اور ایک ہے بیت المقدس سے 7 آسمانوں جنت جنم لکھا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے نا مکہ سے بیت المقدس اسراء، اس کا ذکر ہے، اس لیے سورۃ کا نام اسراء ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو نشانیاں دکھائیں۔ بیت المقدس کا علاقہ شام کا زہری خوبیاں بھی ہیں، زیتون ہے، انجیر ہے، سرسبز شاداب ہے، خوبصورت علاقہ ہے، چشمے ہیں، پانی ہے، اور باطنی بھی اس کے اندر برکتیں ہیں کہ وہاں نبی آئے، رسول آئے، نبیوں کی سرزمین ہے، جبریل کے پھیرے لگے اور وہاں وحی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس کے علاوہ بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان پر جو اللہ کے عذاب آئے۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ٹھوس معاملے کی رہنمائی کرتا ہے، عقیدہ ٹھوس، معاملہ ٹھوس، عبادت ٹھوس، معیشت ٹھوس، معاشرت ٹھوس۔ جو قرآن کی رہنمائی ہے ایسی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سارا اسلام اکٹھا کر کے یہاں بیان کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، بڑھیپے میں پہنچ جائیں دونوں یا ایک، ان کو اف تک نہ کہو، نہ ڈانٹو، ان کو عزت والی بات کہو، شفقت سے ان کے لیے پیش آؤ، اور دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب رحم کر ان پر جیسے کہ انہوں نے ہمیں پالا پرورش کی بچپن میں۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، فضول خرچی نہ کرو، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ نہ تو ہاتھ کو بند رکھو کنجوسی کرو، اور نہ پھیلا دو کہ پریشان ہو۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی ہے، قتل نہ کرو، جو قتل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، وعدہ پورا کرو، اس کے متعلق پوچھا جائے گا، معاف پورا کرو جب معاف کرو، وزن بھی پورا کرو جب وزن کرو، وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بے شک سننا، دیکھنا، دل، یہ سب پوچھے جائیں گے۔ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ پہ پہنچ سکتے ہو، یہ ساری باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہ اللہ حکمت کی بات، یہ ہے حکمت، اللہ کے ساتھ معبود نہ بناؤ۔ کیا اس نے تم چن لیا تمہارے رب نے اپنی اولاد اور فرشتوں کو بیٹیاں بنائیں؟ یہ غلط، یہ سارے اسلام کی بات۔ ہندوستان میں ایک دفعہ ایک انجمن نے پروگرام بنایا کہ سارے مذہب آ کے تو اپنا اپنا پیش کریں دین، سکھ بھی آئیں، یہودی بھی آئیں، عیسائی بھی آئیں، مسلمان بھی آئیں۔ مسلمانوں نے متفق ہو کر سب نے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جماعت اسلامی تبلیغی جماعت، سب نے متفق ہو کے اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم شیخ الاسلام والمسلمین امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا کہ یہ ہماری طرف سے وکیل ہے سارے اسلام والوں کی طرف سے، اور یہ اسلام کو وہاں پیش کرے گا اور اسلام کی نمائندگی کرے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ! ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کو بڑے اعزاز دی۔ ابن تیمیہ کے دور میں جب وہ گستاخ کرنے والے گستاخی کی، ابن تیمیہ نے السیف المسلول لکھی۔ یہاں لاہور میں اس نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، تو اس کا جواب مقدس ثناء اللہ نے دیا، اور وہ جو ہندو تھا اس کو جہنم میں پہنچانے والا غازی الدین اہل حدیث تھا، ابھی اس کے پوتے موجود ہیں اندرون شہر میں، حدیث تھا۔ اور یہ حرمت رسول، حرمت قرآن کی تاریخ چلی تو آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ اہل حدیث سب سے آگے آگے تھے۔ اور جب سعودیہ نے اعلان کیا کہ پوری دنیا میں سیرت پر کتابیں لکھی جائیں، 1100 کتاب لکھی گئی، پہلے نمبر پر آنے والی الرحیق المختوم وہ اہل حدیث عالم نے لکھی تھی، مولانا صفی الرحمان بات لوگ، میں کہنا یہ چاہتا ہوں لوگ باتیں جو کرتے رہے، ہم رسول اللہ کی جماعت ہیں، کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہیں گے، ہم وہ لوگ ہیں۔ لوگ ہمیں تان و تشریح دیتے ہیں، کیوں؟ ہم صرف رفع دین کرتے ہیں، آمین کرتے ہیں، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم نبی کی جماعت ہیں، ہم نبی کے ساتھ ہیں۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول کر۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جو دعوت پیش کی وہ یہ ہے جو ابھی آپ نے سنی، یہ پیش کی، یہ دعوت پیش کی۔ اور پہلے جو شعر پڑھا، وہ شعر بہت پڑھتے تھے، پہلے جو شعر پڑھا
وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا، مسلم نے حرم میں مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا، ہندو نے صنم میں جلوہ چاہا تیرا، دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھ کو، پر انکار نہ کسی سے بن آیا تیرا۔ اور پھر آگے یہ سارا پیش کیا ان کا، وہ ہے فتاوی ثنائیہ چھپا ہوا، اس کے شروع میں یہ ہے۔ اچھا، ایک اس کے اندر جو ہے نا صورت میں اللہ تعالیٰ نے بات یا دعوت پیش کی ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر وہ کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون رب کے قریب ہوتا ہے۔ ویرجون رحمتہ، اور رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اللہ کی نزدیکی تلاش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ اور ایک اس صورت کے آخر میں بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک دن مکے والے اکٹھے ہو کے آ گئے، کہہ لگے محمد صبح روز روز دا جھگڑا ٹھیک نہیں، تو ساڈا رشتہ دار ہے تے گل کیسے بننے لائیے، کیا تو ہمیں ان چیزوں میں سے کوئی چیز دکھا دے، ہم تجھے رسول نبی مان جائیں گے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ چشمہ نکال، اور تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ، یا تیرے لیے کوئی باغ ہو کھجوروں کا یا انگوروں کا، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اس کے درمیان نہر بھی چلتی ہو، اور تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا، یا ہم تجھے نہیں مانتے نا، وہ آسمان کا ٹکڑا گرا ہم پر، اور تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا تو اللہ اور فرشتوں کے ساتھ جماعت کے طور پر آ، اور یکون لک بیت من زخرف، یا تیلی سونے کا گھر ہو، اور ترقی فی السماء، یا تو چڑھے آسمان میں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے چڑھنے پر آسمان کی طرف، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، حتیٰ کہ تو وہاں سے کتاب لے کے آئے جس کو ہم پڑھیں۔ یہ ہے ہماری فرست، موقع گئی گل، ان میں سے کوئی چیز ہمیں دکھا دے ہم تجھے رسول مان گے۔ اچھا، اب دوسری طرف آ جاؤ، رسول کو اتنی حرص تھی، رسول کو اتنی حرص تھی لوگوں کے ایمان لانے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے کا واقعہ وہ کیا ہے؟ بدلہ لے کے آئے، کہا میں نہیں خوش ہوتا، کلمہ پڑھو۔ ہر وقت اللہ نے کہا تو اپنے آپ کو نا ہلاکت میں ڈال دے گا، کڑ کڑ کے کہ یہ مان نہیں لاتے، نہ لائیں، میں نے تم سے پوچھنا ہے کوئی، تو بس بتا دے ان کو۔ نبی میں حرص اتنی تھی، گویا سارے جہاں کا درد میرے، حرص کس چیز کی؟ لوگوں کی ہدایت کی، گویا سارے جہاں کا درد میرے۔ اب نبی کی حرص یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز دکھا دو، تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ کے اختیار میں ہوتا، آپ مختار کل ہوتے، آپ کے قبضے میں کوئی چیز ہوتی، دیر کرتے دکھانے میں؟ یہ قرآن ہے۔ اب نبی کی حرص دیکھ لو، لوگوں کی ہدایت کی، اور وہ کہتے ہیں دو ٹوک بات، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمیں یہ چیزیں دکھا، ان میں سے کوئی چیز ہمیں دکھا۔ یہ 90 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے، 90 نمبر ہے سورۃ اسراء، بنی اسرائیل۔ یہ فرشت پیش کی، ان میں سے کوئی چیز دکھا دے ہم تجھے مان جائیں گے۔ اب اگر نبی کے قبضے میں ہوتا، اللہ کی قسم ضرور دکھاتے۔ کیا جواب آیا؟ لمبی فرشت، جواب مختصر، قل سبحان ربی حال کنت الا بشر رسولا، نبی کہہ دے میرا رب پاک ہے۔ کیا مطلب؟ یہ چیزیں دکھا سکتا ہے، عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے۔ حال کنت الا بشر رسولا، میں انسان ہوں اور رسول ہوں، میں نے ایک دعوت پیش کر دی ہے، تمہیں اچھی لگتی ہے قبول کرو، نہیں تو تم اپنے گھر، میں اپنے گھر، میرے پاس پٹاری نہیں ہے کہ میں کھول کھول کے دکھاتا رہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ کل کہہ دے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، سب کچھ دکھا سکتا ہے۔ حال کنت الا بشر رسولا، میں انسان ہوں، رسول ہوں، پیغام پیش کرتا ہوں، تمہیں اچھا لگتا ہے قبول کر لو، نہیں تو نہیں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ دکھاؤں۔ کتنی واضح بات،
لیکن لوگ بس عجیب لوگ ہیں، مدرسے بھی بنائے ہوئے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تورات تفسیر بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مسجدیں بھی ہیں اور سارے بھی ہیں، اور یہ ساری آیت ہضم بھی کی جاتی ہیں۔ اللہ سب انہیں کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔